انسانی تاریخ میں 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوئے اور لوگوں میں اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا ثبوت دینے کے لیے فرمایا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں۔ اگر تمہیں ثبوت کی ضرورت ہے تو ان معجزوں کو دیکھو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ہاتھ سے دکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے وہ قانون بدل دے گا جو کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ کو معجزے دکھائے گا تاکہ تم لوگ بہتر طور پر سمجھ سکو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغمبر ہوں۔ یہ فرماتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزے دکھانا شروع کر دیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ ایک مشکل اور کٹھن زندگی کا انتخاب کرتے ہوئے مسلمان ہوئے۔ انہی معجزوں میں سے ایک غیب کا علم ہے، مستقبل بینی کا، بالکل اس شخص کی طرح جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، جو کہ پردوں میں چھپے ہر راز سے واقف تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کئی بار غیب اور مستقبل کے بارے میں معلومات دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے میں کوئی تعمیل نہیں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہر قول درست ثابت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس پر شبہ نہیں فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول درست ثابت نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا مقصد خطرے میں پڑ جاتا۔ بنا کسی تعمیل کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی مشکل خبروں کو انتہائی پیچیدہ صورتحال میں لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، اور ان میں سے ہر ایک ہر دفعہ درست ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے علاوہ ہم قرآن مجید میں بھی غیب کا علم دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ان 7 واقعات کو دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کے علم کا مظاہرہ فرمایا۔ 1 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 میں بیان کیا گیا ہے کہ اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور اللہ آپ کی نگہبانی کرے گا لوگوں سے، بے شک اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ نہ ہوگا، اور بین ایسا ہی ہوا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح معنوں میں پوری دنیا کی رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 سال تک بطور نبی حیات رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اپنے آبائی قبیلوں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو تم لوگ بطور مذہب اتنا اہمیت دیتے ہو، اس کی در حقیقت کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائل کی اسی طرح رہنمائی فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں لوگوں کا ایک گروہ اسلام کا منکر تھا۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جان کی دھمکیاں دیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ خطروں کا سامنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ لاحق تھا۔ آسان الفاظ میں یوں ہوتا کہ ایک شخص کی حیات کے خاتمے کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جاتا۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حفاظت پر معمور لوگوں کو منع فرما دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے، نعوذ باللہ، اتنے لوگوں کی رہنمائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے خطرے سے بھرپور دعوے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار جانی حملے کیے گئے، لیکن کوئی بھی انسان اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ معجزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک 63 سال کی عمر میں طبی طور پر ہوا۔ مختصراً یہ کہ اس واقعے میں 2 معجزے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان مبارک کو لاحق تمام خطرات کے باوجود کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ دوسرا یہ کہ اس کا ذکر آیات میں بھی کیا گیا جو کہ معجزانہ طور پر درست ثابت ہوا۔ 2 سورہ الفتح کی آیت 28 بیان کرتی ہے کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ ان آیات میں نازل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو تمام مذاہب پر برتری حاصل ہوگی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت عیسائیت اور زرتشت بالترتیب روم اور فارس کے سرکاری مذاہب تھے۔ یہ سلطنتیں کئی سینکڑوں سال سے قائم تھیں اور بہت تجربہ کار تھیں۔ یہ سلطنتیں لاکھوں لوگوں پر مشتمل تھیں۔
جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چھوٹے سے قبیلے پر بھی مکمل طور پر فتح حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ان تمام حقائق کے باوجود یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صرف 20 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار فارس کی سلطنت پر قابض ہو گئے اور سینکڑوں سال پرانی ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانصاروں نے رومن سلطنت کے خلاف بھی بہت اہم فتوحات حاصل کیں۔ وہی کی اس آیت کی سچائی کے علاوہ ایک اور معجزہ بھی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح ہے۔ جی ہاں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کامیابی کس طرح حاصل کی؟ ایک خانہ بدوش برادری میں رہ کر، جس کے پاس کوئی تکنیک اور تجربہ یا منظم حکومت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی برادری میں رہ کے حکومت قائم کی جو کہ کسی کے بھی تابع فرمان نہیں تھے۔ وہاں پہلے کوئی حکومت نہ تھی، اور اسی حکومت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سلطنتوں سے بالا تر ہو گئے۔ تو ذرا سوچیں، ہم آج کے دور میں اس کا موازنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ خانہ بدوش کو دیکھیں، ان کی کچھ عادات پیدائشی ہوتی ہیں، ہے نا؟ ان میں کچھ الگ خصوصیات ہوتی ہیں، مثلا ضدی پن، بغاوت اور نافرمانی وغیرہ۔ اب اگر کوئی بندہ آتا ہے اور ان کو منظم کر کے ایک باقاعدہ حکومت قائم کرتا ہے، اور پھر وہ حکومت دوسری کئی حکومتوں پر غالب آ گئی، کیا کسی نے سوچا ہوگا کہ یہ ممکن تھا؟ نہیں۔ چنانچہ ان خانہ بدوشوں کے لیے کسی نے ایسا سوچا بھی نہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسا کر سکا، لیکن پھر ایک مرد مومن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمودار ہوئے، جو کہ انہی میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور پرورش اسی کلچر میں ہوئی۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو یکجا کیا اور ایک مختصر مدت میں حکومت قائم کی اور دوسری حکومتوں پر بھی غالب ہوئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب اتفاقیہ یا ایسے ہی ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر مدت میں یہ کر دکھایا۔ 3 سورہ المسد میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس سورہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کے ازلی دشمنوں میں سے ایک ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل اپنی حرکتوں کی وجہ سے جہنم واصل ہوں گے۔ اس سورہ میں بتایا گیا کہ وہ لوگ کافر ہی مریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابو لہب اس آیت کے نازل ہونے کے 7 سال بعد تک زندہ رہا۔ تصور کریں اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو قرآن کی معلومات کو غلط قرار دیا جاتا اور سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اگر ابو لہب اسلام کا خاتمہ چاہتا یا اس کے برعکس وہ ایک پکا مومن بننا چاہتا تو دونوں صورتوں میں اس کو اسلام قبول کرنا پڑتا۔ اتنی واضح وجوہات کے باوجود اس نے مسلمان بننے کا دکھاوا تک نہیں کیا۔ چلیں ایک لمحے کے لیے ابو لہب کو بھول جائیں۔ اگر اس کی بیوی ام جمیل اسلام قبول کر لیتی تو بھی ایسا ہی ہوتا تو قرآن کی معلومات غلط ثابت ہو جاتی، لیکن قرآن نے بتایا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اور یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور شخص جس کے کفر پر مرنے کا ذکر کیا گیا، ولید بن المغیرہ، اس کا ذکر سورہ مدثر میں آیت نمبر 11 اور 26 کے بیچ کیا گیا ہے۔ بیان ہے کہ وہ جہنم واصل ہوگا۔ اگر ابو لہب اور اس کی بیوی مسلمان نہ ہوتے اور ولید بن المغیرہ ہو جاتا تو پھر وہی بات ہوتی اور اسلام کا تمام مقصد ختم ہو جاتا۔ تاہم وہ مسلمان نہیں ہوا اور آیت کا بیان سچ ثابت ہوا۔ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جو کہ پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن اس طرح سے ان کا ذکر کسی بھی آیت میں نہیں آیا اور نہ ہی کسی کو جہنم کی وعید ہوئی۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی تھا کہ جو مستقبل کی خبر رکھتا تھا اور کم از کم ان 3 مواقع پر ان تینوں لوگوں کا مقدر بتا رہا تھا۔ 4 سورہ القمر کی آیت نمبر 44 اور 45 میں بیان ہے کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت بہت جلد بت پرستوں کو شکست دے گی، لیکن جب ہم ان آیات کے نزول کا دور دیکھتے ہیں تو اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی آرمی نہیں تھی۔ مسلمان ایک بہت ہی مختصر گروہ پر مشتمل تھے۔ ان میں سے زیادہ تر مسلمان بت پرستوں کے مظالم کا شکار تھے۔ اس کے باوجود یہ آیات نازل ہوئیں اور غزوہ بدر میں
جہاں مخالفین کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی اور وہ رسد اور اسلحہ کے لحاظ سے بھی بالا تر تھے، پھر بھی مسلمانوں کی فتح ہوئی اور بت پرست پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو ایسے غیر یقینی اور کٹھن حالات میں بھی ان آیات نے غیب کے علم کے بارے میں جو معلومات دیں وہ درست تھیں۔ قرآن مجید میں اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جو کہ علماء کی شرح کی کتابوں میں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب کی علم کی مثالیں حدیث کی صورت میں موجود ہیں۔ ہم قرآن میں واضح نشانیاں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو مستقبل کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ مثلاً جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور آپ نے قیدی سے بات کی تو یہ گفتگو آیت میں بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ ہم قرآن مجید کی اس جیسی دوسری آیات سے بھی یہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستقبل کی خبر دے رہا ہے کیونکہ وہ جسے چاہے اس کو عطا کرتا ہے۔ نمبر 5، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہی میں سے ایک ایران کا بادشاہ تھا۔ جب خط اس کو پڑھ کر سنایا جا رہا تھا تو خسرو پرویز نے قاصد سے خط چھین لیا اور متن پورا ہونے سے پہلے ہی اسے پھاڑ دیا اور قاصد کو برخاست کر دیا۔ قاصد واپس مدینہ پہنچا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا ماجرا سنایا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بادشاہت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور یہی دعا اس کی بربادی کا سبب بنی، لیکن اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ پھر خسرو نے یمن کے گورنر بازان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لانے کا حکم دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قاصدوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے آئے تھے یہ اطلاع دی کہ خسرو پرویز اپنے بیٹے شیرویا کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ جس رات یہ ہونا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ وقت بھی بتا دیا۔ تو ایسا شخص جسے ہتھیار ڈالنے کا کہا گیا اور وہ آگے سے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ایسا جواب دے تو قاصدوں نے سوچا کہ وہ اس بات کی رپورٹ اپنے گورنر کو دیں گے اور چلے گئے۔ انہوں نے گورنر بازان کو جا کر یہی بات بتائی۔ جب گورنر بازان نے یہ خبر سنی تو وہ بہت حیران ہوا۔ اس کے نقطہ نظر سے ایک ایسا شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا بالکل ایسا ہی کچھ کہتا۔ لہٰذا حالات پر غور کرنے کے بعد انہوں نے اس مخصوص دن اور رات کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں ہیں تو یہ سب سچ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ خبر درست ثابت ہوئی تو گورنر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کوئی شبہ نہ رہے گا۔ آگے کیا ہوا؟ ٹھیک اسی دن اور رات کو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیرویا نے اپنے باپ خسرو کو قتل کر کے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا۔ جب گورنر بازان تک یہ خبر پہنچی تو وہ حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ کسی حکمران کے الفاظ نہیں ہیں، یہ شخص واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ کرتا ہے۔ اور پھر بازان مسلمان ہو گیا اور اس کی دیکھا دیکھی صنعا کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو اس واقعے میں ایک اور معجزہ بھی ہے۔ خسرو نے جب خط کے ٹکڑے کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بادشاہت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خسرو کو اسی کے خونی رشتے سگے بیٹے کے ہاتھوں مروا دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 20 سال بعد شیرویا کو بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنی سلطنت سے محروم ہونا پڑا۔ ایک اسلامی ریاست نے وہ جگہ فتح کر لی اور پارسی لوگ اسلامی حکومت کے زیر اثر آ گئے۔ ان سب باتوں کا عینی گواہ یمن کا گورنر بازان تھا، جس نے ان واقعات کی بدولت اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنا مذہب بدل ڈالا اور مسلمان ہو گیا۔ مزید یہ کہ اس کے قاصد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بھی اس صورتحال کے گواہ تھے۔ یہ واقعہ ہمیں تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جھوٹی بات پر اڑ جائے؟ اور اگر وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے اور جس کے بارے میں جھوٹ بولتے وہ ایک نبی تھے، یہ قطعی ممکن نہیں ہے کہ ایسے لوگ کسی جھوٹی بات پر یکجا ہو جاتے، کیونکہ اگر کسی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں تھوڑا سا بھی علم ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام اور سچائی پر قربان کر دیں گے۔ اگر انہیں جھوٹ بولنا ہوتا تو وہ اس طرح اپنی جان و مال قربان نہ کرتے۔ چنانچہ ان لوگوں کی خلوص کا معیار اتنا بلند تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کی خاطر سب قربان کر دیا۔ تو یہ بات یقینی ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
बारे में दरोगोई नहीं की। फर्ज करें कि इनमें से कोई एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरोगोई से काम लेता तो बिलाशुबा दूसरे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो इसके गवाह थे वो खामोश ना रहते, वो इस पर एतराज़ करते। एक और बात, एक मशहूर हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर झूठ ना बांधना, और जो कोई मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधेगा वो यकीनन जहन्नम में जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो सहाबा कराम इस हदीस से वाकिफ थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बोलने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। 6. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार करके मोता रवाना फरमाया जो कि कुछ हफ्तों की दूरी पर था, और वहां मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान मशहूर जंग मोता हुई। जब ये जंग जारी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को गैब से जंग के हालात से बाखबर फरमा रहे थे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने झंडा लिया और वो शहीद हो गए। झंडा हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने थामा और वो भी शहीद हो गए। और फिर ये झंडा अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने थामा और वो भी शहीद हो गए। अब झंडा अल्लाह की तलवार ने थाम लिया, मुराद खालिद बिन वलीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह जंग की तफसीलात से आगाह फरमाते रहे और फिर फतह का ऐलान फरमाया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपदीदा थे। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी शहीद हो गए थे। 2 से 3 हफ्तों बाद याला बिन उमैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए ताकि जंग के हालात बताएं, लेकिन उनके बाद शुरू करने से पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जंग की तफसीलात बता दी। तब याला बिन उमैया ने कहा, अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम वाक़यात लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान फरमाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तमाम तफसीलात उस शख्स को बयान फरमाई जो यही करने आया था। चुनांचा ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौज़ा था जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब के इल्म को साबित करता था। 7. ग़ज़वे बदर के अख्तिताम पर कैदियों में से एक कैदी अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब थे। वो मुसलमान नहीं थे और उनको आज़ाद होना था। आज़ादी की शराइत में या तो एक मखसूस रकम अदा करना था या फिर 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखाना था। जब उन्होंने कहा कि मेरे पास मुकर्ररा रकम नहीं है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस माल का क्या हुआ जो आप उम्मुल फज़ल के पास छोड़ आए हैं? वो सोना कहाँ गया जो आप आने से पहले जमीन में गाड़ आए थे? आपने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे मेरे बेटों में तकसीम कर देना, मैं तुम्हें अपने बाद मालदारी में छोड़ रहा हूँ। ये जवाब सुनकर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैरान रह गए और फरमाया कि ये राज तो सिर्फ मुझे और मेरी बीवी को मालूम है। और फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो समझ गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब से मालूम हुआ है और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में कोई शुबा ना रहा और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसी वक्त गवाही दी और मुसलमान हो गए। इस बात का मुशाहिदा एक अजीम लश्कर ने किया। जब उन्होंने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा, आप अपना मजहब तब्दील करके मुसलमान क्यों हुए अगरचे आपको इसकी जरूरत ना थी? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा देखा इसलिए मैं मुसलमान हो गया। इसी तरह और बहुत से लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ों से मुतासिर होकर अपना मजहब तब्दील किया और एक मुश्किल और पेचीदा जिंदगी का इंतखाब करते हुए मुसलमान हो गए। इन तमाम वाक़यात से इनकार मुमकिन नहीं है। आप इसे इस तरह समझने की कोशिश करें, जब हम कुछ धागों को एक साथ बांधते हैं तो एक मजबूत रस्सी बनती है, बिल्कुल जहाज के बादबान की तरह जिसको मजबूत बनाने के लिए रस्सियों को आपस में बांधा जाता है। इसी तरह अगर हम इन 7 मौजज़ों को लें जिनका जिक्र हमने किया और बहुत से वो मौजज़े जिनका हमने जिक्र नहीं किया, इन सब को एक मजबूत धागे की मानंद लें और इन धागों को आपस में बांध लें तो हमें एक ऐसी रस्सी मिलेगी जिसे कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। चुनांचा ये उस सिलसिले की एक मजबूत कड़ी है जिसका इनकार कोई तोजी नहीं कर सकती। वो लोग जो इस सारे मामले को अच्छी तरह समझने के लिए बेताब हैं, उनके लिए सबूत का एक हिस्सा ही काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।